ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ مائیں مرتی نہیں، مائیں ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہیں۔ ہر خوشی اور غم کے موقع پر دل میں یاد بن کر، آنکھ میں آنسو بن کر جی اٹھتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا حق ادا کرتے رہو۔ قسم ہے اللہ کی، اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ زندگی میں بس اتنی دعا مانگ لینا، کوئی گھر ماں کے بغیر نہ ہو اور کوئی ماں گھر کے بغیر نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ دعائیں بھی راستے میں ٹھہر جاتی ہیں۔ دل دکھا کر ماں کا اللہ سے بھی معافی کی امید نہ رکھنا۔ ماں کا پیار ہماری روح کی غذا ہے، اس کی محبت کے بغیر زندگی میں کچھ بھی نہیں۔ ابو علی سینا نے کہا، محبت کا مطلب مجھے تب پتہ چلا جب سیب 4 تھے اور ہم 5۔ تو ماں نے کہا، مجھے سیب پسند نہیں۔ اگر تم 70 سال تک خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکیاں ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہے، تب بھی تم آنسو کے اس قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی آنکھ سے گرا تھا۔ چلتی پھری آنکھوں سے میں نے آذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی پر اپنی ماں دیکھی ہے۔ سمندر آنکھ میں رکھ کر بیٹھی سوچ رہی ہوں کہ جب ماں نہیں ہوتی تو دکھ کس کو بتاتے ہیں۔ خالق کے بعد جس نے مکمل کیا مجھے اہل جہاں سنو، وہ میری ماں کی ذات ہے۔ ہر چیز دستیاب تھی دنیا جہاں کی، لیکن تیری کمی کا ازالہ نہ ہو سکا ماں۔ بھلا ماں کا بھی کوئی دن ہوتا ہے، ماں کے بغیر تو کوئی دن ہی نہیں ہوتا۔ جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے ہل رہے ہیں تب تک تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا۔ جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ وہ گھر جنت ہے جس میں ماں رہتی ہے۔ اللہ پاک سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، آمین۔ زندگی میں 2 لوگوں کا بہت خیال رکھو، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے بہت کچھ ہارا ہے یعنی تمہارا باپ، ایک وہ جس نے تمہاری ہار کو بھی جیت کہا ہے یعنی تمہاری ماں۔ میرے رب نے ماں کو ایسا رتبہ دیا، محبت سے ماں کو دیکھنے کو عبادت بنا دیا۔ ماں کھانے میں کچھ بنائے تو اس کی تعریف کیا کرو اور اسے اللہ کا شکر ادا کر کے کھایا کرو، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس نہ کھانا ہوتا ہے اور نہ ماں۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کے قدموں میں جنت رکھی گئی ہے۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں، بے شک ماں پڑھی لکھی نہ ہو پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ اللہ سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان تو صرف سوچتا ہے اور اللہ نواز دیتا ہے۔ جو باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو بس اللہ اور ماں ہی یاد آتی ہے۔ دوا اگر کام نہ آئے تو نظر بھی اتارتی ہے، یہ ماں ہے، یہ کہاں ہار مانتی ہے۔ میری ماں نے مجھے سب کچھ سکھایا ہے سوائے اس کے کہ اس کے بغیر جینا کیسے ہے۔ بیٹیاں تو ماں کے ساتھ ہی مر جاتی ہیں، پھر وہ دنیا والوں کے لیے بہو، بہن، بیوی تو ہوتی ہیں، لیکن پھر وہ کبھی لاڈلی بیٹی نہیں رہتی جو وہ اپنی ماں کی ہوتی تھی۔ ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ دنیا کے سارے قرضے لوٹائے جا سکتے ہیں سوائے ان قرضوں کے جو ہماری ماں کے ہمارے اوپر ہیں۔ میری تقدیر میں ایک غم بھی نہ ہوتا اگر تقدیر لکھنے کا حق میری ماں کو ہوتا۔ یہ جو مائیں ہوتی ہیں نہ زندگی ہوتی ہیں اور جب دور چلی جاتی ہیں نہ تو بہت یاد آتی ہیں۔ گھر میں ماں باپ کی آواز آنا بھی ایک نعمت ہے۔ کسی نے کیا ہی خوبصورت بات کہی، باپ کا امیر ہونا یا غریب ہونا نہیں، باپ کا ہونا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، انسان چاہے جتنا مرضی بڑا ہو جائے۔ ہر مشکل آسان ہوتی ہے جب تک زندہ ماں ہوتی ہے۔ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ یا رب تو نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے، ہماری امی کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رکھنا۔ اس نفرت سے بھری دنیا میں ہماری ماں سے زیادہ ہماری محبت کا کوئی حقدار نہیں ہے۔ رشتوں میں اتنا بھی کمپرومائز نہ کریں کہ اپنے یہ بھی بھول جائیں کہ آپ بھی انسان ہیں۔ امی کہتی ہیں، بیٹا مسلوں پر بیٹھ کے نہیں روتے، اگر آہ سن لی جائے تو دل دکھانے والے برباد ہو جایا کرتے ہیں۔
اجڑے باغوں میں بہار نہیں آتی، سوکھے پھولوں میں نکھار نہیں آتی، گزر جاتی ہے زندگی انگاروں پر، ماں بچھڑ جائے تو بار بار نہیں آتی۔ تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا۔ جس کا پیار مرتے دم تک نہیں بدلتا اسے ماں کہتے ہیں۔ ماں سے محبت کرو کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ نے صفا مروہ کو حج کا رکن قرار دیا۔ ماؤں کی ضرورت زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی، ان کی محبت آکسیجن کی طرح ہوتی ہے جس کی ضرورت آخری سانس تک رہتی ہے۔ جو ماں سے محروم ہو جاتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کھویا اور زندگی کے معنی ان کے لیے کیسے تبدیل ہوئے۔ اگر بغیر ڈگری کے اس دنیا میں کوئی ڈاکٹر کامیاب ہے تو وہ ماں ہے۔ جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا تو ہماری ماں بولے بنا سمجھ جاتی تھی، اور آج ہم ہر بات پر کہتے ہیں چھوڑو ماں اب نہیں سمجھو گی۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے۔ آسمان کا بہترین تحفہ انسان کے لیے ماں ہے۔ ماں کے بغیر تو گھر میں رکھی ہوئی چیز نہیں ملتی اور تم سکون ڈھونڈ رہے ہو۔ جب کوئی مجھے کہتا ہے نا کہ تم اپنی ماں جیسی ہو تو مجھے لگتا ہے جیسے کسی نے مجھے گولڈ میڈل پہنا دیا ہو۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس ایک امانت ہے، اس میں کبھی خیانت مت کیجیے۔ مجھے محبت ہے اپنے ہاتھوں کی تمام انگلیوں سے، نہ جانے کون سی انگلی پکڑ کر ماں نے چلنا سکھایا ہوگا۔ میں نے ماں سے پوچھا کب تک اپنے کاندھے پر سر رکھنے دیں گی؟ ماں مسکرائیں اور کہا جب تک لوگ مجھے اپنے کاندھے پر نہ اٹھا لیں۔ ماں کبھی کبھی آپ کی ضرورت اس قدر محسوس ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ دنیا کی ہر آسائش، سکون اور آرام ٹھکرا کر خود کو آپ کے پہلو میں دفن کر دوں۔ محبت کرنا ماں سے سیکھو اور صبر کرنا باپ سے۔ ماں کی محبت ہمالیہ پہاڑ ہے جس کی بلندیوں کو کوئی ناپ نہیں سکتا، یہ وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائیوں کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ کہ تم بھی آ کر کھانا کھا لو، اور اگر آپ انکار کرو تو آپ کا حصہ ڈھانپ کر رکھا ہوتا ہے حفاظت سے۔ یا اللہ یہ مائیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، ان کو ہمیشہ سلامت رکھنا، آمین۔